وہ تشریف لے آئیں، آرام سے بیٹھ جائیں، جو جانا چاہیں بڑی خوشی سے تشریف لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سالانہ پروگرام کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائیں۔ آپ جتنی احباب تشریف لے آئے ہیں اللہ تعالی قدم قدم پر درجات بلند فرمائیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائیں۔ کافی علماء کرام خصوصاً برادر عزیز حضرت شاہ صاحب بڑے احسن انداز کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیان کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کل میدان قیامت کے اندر اللہ ذریعہ نجات اور ذریعہ کامیابی بنائے۔ میرے قابل قدر دوستو، کسی کی بات سن لینا کمال نہیں، اصل چیز سننے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر عام طور پر جہاں بھی کامیاب لوگوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں ارشاد یہی ہے کہ کامیاب وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی باتیں مانی اور ماننے کے بعد عمل کیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل والی زندگی نصیب فرمائے۔ کافی علماء کرام تشریف لے آئے ہیں، یقیناً ان کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ جہاں علماء اللہ والے صلحاء تشریف لے آئیں اللہ تعالی کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ سب احباب نے بڑی توجہ کے ساتھ اس عاجز کے معروضات کو سننا ہے۔ موبائل سیٹ کے استعمال پر پابندی لگائیں، دائیں بائیں دیکھنے سے احتراز کریں۔ اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق بخشیں۔ تمام ساتھی محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور میں چند ضروری گزارشات عرض کروں۔ بس والی محمد عمر عالم بیت اسٹیج پہ آؤ میرے کو۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم. إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت قابل احترام شرکائے مجلس، سٹیج پہ موجود علماء کرام، معززین علاقہ، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، اس تو قبل کہ میں چند ضروری معروضات گزارش کر رہا ہوں، دل دی گہرائی دنال دعا منگا اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرماویں، اللہ تعالی بیت المقدس دے تقدس کو بحال فرماویں، اللہ تعالی وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرماویں، اللہ سر ملک کو داخلی خارجی فتنے کو محفوظ فرماویں، اللہ میاں وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرماویں۔ میرے تو قبل الحمدللہ کافی علماء کرام بیان فرما چکے ہیں، اللہ تعالی انہیں دے بیان کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت دے نال نوازن، اور اللہ میاں ساکھ و عمل دی دولت کو مالا مال فرماویں، بغیر کسی تمہید
افتتاحیہ و ابتدائیہ دے گزارش ہے کہ اللہ نے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کارخانے کائنات اندر ایسا جامع بنا کے بھیجیا کہ جیدہ مقابلہ نہ حضور تو پہلے کوئی کر سکتے اور نہ سید القونین دی آمر دے بعد قیامتی صبح تک کوئی کر سکتے. حاضرین مکرم، حضور دے چند فضائل اوہن جو تسا علماء کرام کو لو عام تقاریر جلسے بیانات میں سن دے وے. مثلاً حضور نے انگلی دا اشارہ کیتا، اللہ نے چاند دو ٹکڑے فرما دیتا، سید القونین دی لعاب دہن جناب علی المرتضیٰ دی آنکھ کے لگی، اللہ نے شفا نصیب فرمائی. امام الانبیاء دی لعاب دہن جناب صدیق دی ایڑی تے لگی، اللہ نے سانپ دی زہر دا اثر ختم کر دیتا. کہ علماء کو لو سن چکے وے کہ مشرکین مکہ نے ایک موقع تے حضور کو آکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سامنے والا درخت جناب دے سر تے آونجے اسا حضور طور تے کلمہ پڑھ جنسوں. صحابہ کرام فرمینن قسم پیدا کرنے والے اللہ دی، حضور اکرم نے اشارہ فرمائے درخت ایویں زمین چیر کے آندہ پیا جیویں پالتو سواری اپنے مالک دے سر تے حاضر ہوں گیے. اے تمام او عظمتین حضور دیاں جو تسا جلسے دندر تقریریں دندر خطبہ علماء کو سن دے وے. لیکن ایک گنہگار اج اس عظیم و شان اجتماع وچ حضور دیاں چند ایسا خصوصیات عرض کرنا چاہتے. میں اللہ کو بڑا ڈر کے بیٹھا تھا کہ شاید عوام تے اپنے مقام پہ رہ گئی، علماء کرام بھی حضور دے انہیں خصوصیات کو نہ واقف ہو سن. ذرا غور میری طرف. حضور اکرم تو پہلے انبیاء آئین، انہاں دے امتاں فوت ہونے ہن، انہاں دے بندے قبر دندر دفنائے وینن. لیکن علماء نے لکھے کہیں پیغمبر دے امتی کو لو او دی قبر دندر متعلقہ نبی دے متعلق سوال نہیں تھی نا. جناب آدم علیہ السلام آئین، اللہ نے امت لیتی. جناب موسیٰ آئین، اللہ نے امت لیتی. جناب عیسیٰ آئین، اللہ نے امت لیتی. اے امتاں فوت ہونین لیکن قبر دے اندر اس نبی دے متعلق اس امتی کو لو سوال نہیں ہوتا. مگر لوگوں میں قربان ونجا مصطفیٰ دی عظمت ہوتوں. اللہ نے حضور کو ایک خاصیت عطا فرمائیے کہ پیغمبر دا امتی جب قبر دندر میں دے جیویں اللہ دی ربوبیت دا سوال تھی دے ایویں مصطفیٰ دی رسالت دا سوال تھی دے.
پوچھے میں دے من ربوں کا نہ سوال تھی میں اے بھی دس کے تیرا رسول کا ہو اگر سرائی موضوع تے گہرائی دے نال سوچو تو بہت بڑا مقام ہے امام الانبیاء دا کہ زمین دے اتے تے اپنی جاتے رہ گیا زمین دے تلے بھی میرے مصطفیٰ دی رسالت دا سوال ہو رہی ہے آمنہ دلال دی دوسری خاصیت حضور اکرم کو لو پہلے امتا آئین اللہ دے رسول آئین رسولیں کو اللہ نے کتاباں دیتن تورات انجیل زبور حضرت ابراہیم دے صحف مگر یاد رکھنا تمام آسمانی کتاباں دے اندر انہیں امتیں کو جرا خطاب کیتا گے اس خطاب دے لفظ ہن یا ایوہ المساکین او مسکینو یا ایوہ المساکین او فقیرو یا ایوہ المساکین او مسکینو مگر جل آمنہ دلالین کہ اللہ نے حضور کو قرآن کریم عطا فرمائے ہن اس امت کو قرآن نے یا ایوہ المساکین نہیں فرمایا فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو کہ اللہ نے حضور کو دوسری خاصیت دی سید الکونین دی تیسری خاصیت اس امت دے دو نام ایسے ہیں ڈاکٹر صاحب جرے اللہ دے نام چو نکلے اس امت دے دو نام ایسے ہیں جرے اللہ دے نام چو نکلے ایک کی امت دا نام ہے مؤمن وہ اللہ دے نام مؤمن کو لو نکلے دوجائی امت دا نام ہے مسلم وہ اللہ دی صفت السلام بچو نکلے اللہ نے حضور دے صدقے اس امت کو ایک مقام عطا فرمائے اور حضور کو ایک خاصیت نصیب فرمائیے کہ اللہ نے حضور دی امت دے نام اپنے نام بچو مشتق فرمائے ذرا زندہ دیدہ ثبوت لیو حضور دی چوتھی خصوصیت کہ پیغمبر دی بیٹی تے نبی دا کوئی داماد پہاڑ نہیں سڑ سکتا سوکے نہیں سڑ سکتا حضرت زینب دے گھر حضرت زینب ابو الحسن ربی دے گھر لیکن جب تک زینب زندہ ہے شریعت دے خبردار ابو العاص میرے مصطفیٰ دی بیٹی دے پہاڑ نہیں سڑ سکتا جناب رقیہ ام کلثوم حضرت جناب عثمان دے نکاح وچ شریعت جے خبردار عثمان جب تک پیغمبر دیاں بیٹیاں زندہ ہیں تو انہیں تے پہاڑ تے سو کے نہیں سڑ سکتا جناب علی دے گھر سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ بطول ہے اللہ فرمائے خبردار علی جب تک محمد دی بیٹی فاطمہ زندہ ہے تو کسی اور عورت دے نال نکاح نہیں کر سکتا اے اللہ نے حضور کو خاصیت عطا فرمائیے کہ پیغمبر دی بیٹی دے ہونے ہوئے نبی دا داماد کسی اور جہتے نکاح نہیں کر سکتا اور اے بھی میرے آقا دی خصوصیت کہ اللہ نے ہر اعتبار دے نال حضور کو آخری نبی بنا کے بھیجے قیامت آ سکتی ہے مگر حضور دے بعد کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا ذرا سبحان اللہ کو میں قرآن پڑھا لیکن زندہ دلی نال اور شوق نال اور ذوق نال بڑی محبت نال بولو سبحان اللہ توجہ میری طرف پروردگار عالم نے فرمایا ما کان محمد ماشاءاللہ بڑا سیانا مجمع دانا مجمع
میں دل دے اندر بڑا خوش ہوندا بیٹھا عام طور تے جلسے اندر بچے دی بھرمار ہوندی ہے سنن والے بالغ افراد بڑے غور نال معروضات سن رہی ہیں لیکن میرا گلہ دور کرو زبان دے تالے توڑ کے اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ اور ذرا ذوق نال ایک باری بڑے پیار نال پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب دا قرآن دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ دے میرا محبوب آخری پیغمبر سید الکونین نے ارشاد فرمایا اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد پہلے نبی جناب آدم آخری نبی میں محمد ابن عبداللہ سید الکونین نے اعلان فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم میں آخری نبی ہاں تسی آخری امت ہو تفصیل دا وقت نہیں سادہ عقیدہ ہے قیامت آ سکتی ہے لیکن حضور دے بعد کوئی نواں نبی دنیا تے نہیں آ سکتا ہاں یہ بھی مولانا سادہ عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم آسمانہ تے زندہ موجود ہیں قیامت قریب تشریف لے آسن محمد عمر کیا کرا آسن اللہ علماء دے قبرت رحمت فرماوے فرمے من آسن عیسیٰ ابن مریم لیکن اپنی نبوت دے پرچار واسطے نہ آسن محمد کریم دی شریعت دے مبلغ بن کے آسن تھوڑی میں توجہ دی درخواست کرے ساں اور دیکھنا چاہنا کتنی گھر سمجھ دے بیٹھے ہوئے نوجوان نہ بولن بڑی عمر دے بندے بولن کہ عیسیٰ ابن مریم اس وقت کتھے موجود ہیں بڑی عمر والے کتھے موجود ہیں ہن تو بڑی عمر دے بندے نہیں بولنا نوجوان بولن کہ جناب عیسیٰ ابن مریم کتھے موجود ہیں علماء خصوصیت نال توجہ فرمے سو حضرت عیسیٰ ابن مریم دوسرے جہان وچ ہیں کہیں میرے کو پوچھے قریشی جیو کھاندے بھی ہیں میں کہ کھاندے پیندے بھی ہیں نہ کہ پیندے بھی ہیں کیسی غذا ہے جیسا جہان ہے ویسی غذا ہے توجہ فرما عیسیٰ ابن مریم دوسرے جہان وچ اے جہان ہو رہے او جہان تھوڑی توجہ مولوی ریاض محمد عمر دائیں بائیں حضرات عیسیٰ ابن مریم آسمانے تہن ہور جہان وچن لیکن اون عیسیٰ دا روح جسم دے نال ہے دیا یہ تو ایک مسئلہ ثابت ہویا کہ نبی اگر این جہان وچوں کسی اور جہان کے لگا ونجے ان دے روح دا تعلق جسم کو ٹوٹدا نہیں ان دے روح دا تعلق جسم نال باقی رہندا اہل علم کو گل سمجھ آئیے معلوم ہویا کہ اگر ایک پیغمبر اس جہان تو کسی اور جہان چلیا ونجے ان دے روح دا تعلق جسم نال باقی رہن دے ہن تساں دسو شان عیسیٰ دی زیادہ یا شان مصطفیٰ دی زیادہ ہور ذرا اونچا جب کم شان والے دا روح جسم کو جدا نہیں ہوتا تے اعلی شان والے دا روح اس جہان تو دوسرے جہان ونجن نال کیویں جدا ہوندے پروردگار عالم نے فرمایا ما کان محمد
میرا اللہ میرے دوستاں کو ذرا زندہ دلی نصیب فرما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. امام الانبیاء آخری پیغمبر قریشی دی جناب عیسیٰ نے نیامنا. میرا ایمان بالکل آسن. کیا کرنا آسن؟ اپنی نبوت اعلان واسطے نا محمد دی شریعت مبلغ بن کے آسن. حضور نے فرمائے عیسیٰ ابن مریم شادی کرے سن، انہاں دے بچے پیدا ہو سن. حضرت عیسیٰ میری قبر پہ آسن، آکے میں کو سلام کرے سن. لا اجیبنہو، میں عیسیٰ ابن مریم دے سلام دا جواب دے سا. حضرت عیسیٰ فوت تھی سن اور سید الکونین نے فرمائے میرے حجرہ مبارک دندر جتا آج حضور آرا فرمائن عیسیٰ ابن مریم ہی حجرے دندر دفن. آسمانے دے بیٹھن دفن نہیں نا عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ، ابو بکر دی بیٹی دے حجرے وچ بیٹھے کی تین ہو رہا ہوں کیا آواز نال زندہ دلی دا ثبوت لیو. حضرت عیسیٰ بیٹھن آسمانے تے لیکن دنیا تے آ کے دفن ہو سن اما عائشہ دے حجرے دے اندر. میں آکھ سکتا ہاں کہ اگر آسمان دا شان زیادہ ہوئے ہا عیسیٰ اتھائی نہ بیٹھے رہن ہا. ادھر آسمان چھوڑ کے صدیق دی بیٹی دے بوہے تے آندہ پہ نا معلوم تھی میں آسمان دا شان گھٹے صدیق دی تھی دے حجرے دا مقام زیادہ. نعرہ تکبیر، عظمت امی عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ بڑی تعداد اندر اس مجمع اندر وہ خوش قسمت بیٹھے ہو سن جنہ مدینہ عالیہ دی زیارت کی تھی ہے. جنہیں حج یا عمرہ کر کے آؤ ذرا غور کرو. نبی کریم دی پینتی اس طرف ہے، مغربی نہیں ہے نا، مغرب. حضور دی پینتی اس طرف ہے اور حضور دا سر مبارک اس پاس ہے، کیونکہ مدینے دندر قبلہ جنوبی ہے. میت اس طرح دفن کی تابیں حضور کو اپنی قبر دندر اس طرح سلایا گیا، سر ایڈے پینتی ایڈے. غور کرے سو یہ جڑے پاسے پینتی ہے نا اتھا مدینے دا قبرستان پینتی والے پاسے اور ان دا نام ہے جنت البقیع. اور جڑے پاسے حضور دا سر مبارک ہے ای ٹکڑے دا نام ہے ریاض الجنہ. پینتی والے پاسے جنت البقیع تے سراندی والے پاسے ریاض الجنہ. سمجھاونا ہے چاہنا جے پیغمبر دی پواندی بھی جنت ہوئے تے سراندی بھی جنت ہوئے ان دے بغل جنت کوئی نہیں. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. ایسی پکی تے سچی حدیث آج بھی امام الانبیاء دے روضے دے نال لکھی ہوئی موجود. میرے آقا فرمیندے میرے منبر تو لے کے میرے گھر تک سارا باغ بہشت، پائیں والے پاسے جنت البقیع تے سرادی والے پاسوں ریاض الجنہ. ہر عالم دا ایک ذوق ہے، میں گنہگار دا بھی ایک ذوق ہے. ذرا غور کرنا میرا ذوق ہے کل قیامت دا دن ہو سی اللہ دا نظام عدل جاری. میرا اللہ اپنی شان دے مطابق مستوی، حساب و کتاب شروع.
ٹھنڈے نہیں ہونا، ذرا ذوق نال سبحان اللہ۔ اے امام بخاری اللہ دی خدمت وچ اللہ نے پوچھے بخاری کیا لے کے آئی؟ 6 لاکھ حدیث۔ مسلم تو کیا لے کے آئی؟ 3 لاکھ حدیث۔ ابو داؤد تو کیا گھنئی؟ 5 لاکھ حدیث۔ امام مالک کسی کی لے آئے ہو 10 لاکھ حدیث۔ اللہ پوچھن بلال تو کیا لے کے آئی؟ مسجد نبی دی موزنی۔ عبداللہ بن مسعود کیا لے کے آئی؟ فقاہت لے کے آیا۔ عبداللہ بن عباس جناب کیا لے کے آئیں؟ قرآن دی تفسیر۔ میرا اپنا ذوق ہے، چلدیاں واریہ سی میری ماں دی سیدہ جناب عائشہ دی تے اللہ سی پوچھن عائشہ تو کیا لے کے آئی؟ میرا دل ہدے میری ماں اپنی جیب وچوں ایک چابی کٹ کے اکسن اللہ سامنے میرا حجرہ موجود ہے، ذرا تالا کھول کے ویکھ لا میں کیا لے کے آئیاں۔ جلے دروازہ کرسی وچوں نبوت نکل سی، صداقت نکل سی، عدالت نکل سی، عیسیٰ ابن مریم نکل سی۔ جانی میں آکھن دا حق رکھدا دنیا سکھ دیے جنت واسطے اور علاقے والو جنت جاگیرے جناب عائشہ صدیقہ دی۔ نعرہ تکبیر، عظمت امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر۔ آج میرا موضوع نہیں عظمت صحابہ، طبیعت اس پاس متوجہ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ عظمت صحابہ بیان کرنے والے قیامت کی صبح تک راس ہے انشاءاللہ۔ جی میں چاندر ستارے نال سونا لگ دے، مسجد مینارے نال سونی لگ دیے، گلشن بہارے نال سونا لگ دے، محمد اپنے یارے نال سونا لگ دے، انشاءاللہ اے بہار قیامت کی صبح تک راس ہے۔ مگر اللہ فخر کو لو بچاوے، میں اپنے مقدر تے ناز کر سکتا کہ پاکستان کے اندر عظمت مصطفیٰ دا بیان میرے والد گرامی قدر شیخ المشائخ علامہ دوسما حضرت علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ بانیان وچوں۔ میں اپنے ذوق دی حکایت پڑھدا پھر میں انشاءاللہ واللہ سے پوچھتے۔ اور ایک لفظ میرا یاد رکھے سو، صحابہ او لوگ ہیں جڑا آسمان تو قرآن اتردا ہا، حضور دی زبان کولو احادیث جاری ہوندے ہن، لہذا صحابہ کو تاریخ دے آئینے اندر نہیں دیکھنا، صحابہ کو قرآن و حدیث دے آئینے اندر دیکھنا۔ قرآن دے اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، کلن وعد اللہ الحسنى یبدل اللہ سیئاتہم حسنات فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ لیکن ایک جاتے قرآن دا انداز بڑا عجیب ہے، ذرا غور کرے سو۔ اللہ سی فرمائے دے کا زرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ اللہ نے حضور دی جماعت کو کھیتی نال مثال دیتی ہے، تھوڑا 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 زندہ دلی نال، نیند کو چھوڑو ایک پاسے، سستی کاہلی کو چھوڑو۔ اللہ نے حضور دی جماعت کو کا زرع کھیتی اور آسان کراں سمجھاون کان صرف اللہ دے مصطفیٰ میں تیرے واسطے گلشن بنائے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کا زرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ اللہ نے آمنہ دلال واسطے گلشن تیار کی دے، میں صرف سمجھاون واسطے مثال کرنا۔
آدھا پہ ہم میں جناب تمہارے لالیاں دی طرف راستے میں ڈٹھے نوجوان حال کھڑا چلے دا زمین کیا بڑے دے میں پوچھے بیٹا کیا کرنا چاہنی ادے قریشی جی میں تھے باغ لاونا چاہنا ماشاءاللہ کس چیز دا باغ آخے میں امبا دا باغ لاونا چاہنا اچھا بیٹا کیرے کیرے بوٹے لے سے باغ دندر توارے علاقے دندر آم کوئی نہیں لیکن میں آم دے قسمہ پہ بیان کرنا بیٹا کیرے بوٹے لے سے آدھے میں ہی باغ دندر دوسہری دا بوٹا لے سا یہ باغ ایک امب دی قسم دوسہری اور بیٹا آکھے میں انور نٹول لے سا اور آکھے میں چونسا لے سا میں اپنے باغ دندر سمر بیشتی لے سا ڈاکٹر صاحب قابل قدر توجہ ذرا میری طرف کیا لے سے باغ دندر دوسہری دا بوٹا انور نٹول چونسا سمر بہشتی میں پوچھے میرا اللہ جناب جو آمنہ دلال دا گلشن تیار کر رہی ہیں این گلشن دندر کیرے بوٹے لے سو جواباں دے قریشی میں صداقت دا بوٹا لے سا میں نبوت دے باغ دندر عدالت دا بوٹا لے سا میں دے اندر حیا دا بوٹا لے سا میں دے اندر شجاعت دا بوٹا لے سا میں دے اندر سیاست دا بوٹا لے سا میں دے اندر شہادت دا بوٹا لے سا میں کہ میرا سونا اللہ دنیا والے باغ لے دن والکل حفاظتی انتظام کر دن کہ باغ کو خراب کرنے واسطے اندر مکھی نہ آوے تیلا نہ آوے اندر بٹور نہ آوے اللہ تے جو مصطفیٰ دا باغ مڑے کوئی حفاظتی انتظام بھی ہیں فرمایا ہاں ہاں کر رہا کم الکفر والفسوق والعصیان میں اللہ نے بار لاری دیئے کفرا تو نبی دے یارے دے نیڑے نہ آوی فسقا تو بھی نہ آوی عصیانہ تو بھی نہ آوی سبحان اللہ اللہ سیاں کفر نیڑے نہ آوے آکھے بالکل نہیں فسق بھی نہ آوے نہیں جی بالکل نہ آوے اللہ سیاں عصیان بھی نہ آوے فرمائے اصلو نہ آوے تے میں کہ اللہ سیاں آوے کیا رحمت کو لو آواز آن دیئے حبابا الیکم الایمان اتھے دے ایمان ہی ایمان دی بہار ہونی چاہی دیئے نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ نعرہ تکبیر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین آمنہ دلال دیاں 5 میں امتیازی صفتہ بیان کر چکا پہلی صفت قبر دندر حضور دا سوال دوسری صفت انہا کو یا ایوہ الذین آمنونا پکارا گے تیسری صفت 2 نام اللہ دے نامہ وچوں نکلیں چوتھی حضور دی خاصیت پیغمبر دی بیٹی تے او دا خامد پہاج نہیں سڑ سکدا 5ویں خاصیت حضور آخری پیغمبر ذرا غور میری طرف تے ہون میں ذرا کتاب دا صفحہ تبدیل کرن لگا اللہ نے میرے آقا کو ایوی صفت عطا فرمائی کہ آمنہ دلال متضاد صفتیں دے مالکن موبائل بندہ پہ سامنے ورنہ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا کہ میری اس نقطے تے ذرا غور کرے سو حضور متضاد صفتیں دے مالک میں سمجھے نا انشاءاللہ میں مدرسے دے
10 گائے پڑھاون والا بندہ ہاں اتے بھی جے چھے تالے بیٹھے میں نے سا گال سمجھا گی انشاءاللہ گال سمجھ آوے سی توجہ دی لوڑ ہے حضور اکرم متضاد صفتیں دے مالک ہیں کیویں کیا نام ہے تو حفیظ اللہ بھائی تو رہنا محمد رمضان تو رہنا محمد طاہر صاحب اور تمام میرے قابل قدر بھائی توجہ کرنا حضور کیویں متضاد صفتیں دے مالک ہیں اگر میں ایک پاسے حضور کو دیکھتا ساری مملکت مدینہ دے کلے بادشاہ تے مالک ہیں والہی محمد کریم کو میں دیکھتا وہ اپنی جان دا مالک کسے ہور کو کھڑا دسیں دے کہ میری جان دا مالک کوئی ہو رہے ہیں ہکو مصطفیٰ مالک بھی ہے تے مملوک بھی ہے اے متضاد صفتین حضور دندر مالکن مدینے دے جو چاہن کرن لیکن روجے اللہ دے دندر ایہو نبی کچھ آدھا کرے ذرا ذوق نہ سنو امام الانبیاء دعا بیٹھے منگن اللہم الہی انا عبدوکا یقین علماء محفوظ حسن اللہم الہی انا عبدوکا وابن عبدیکا وابن آمدیک اللہ میں تیرا بانہا تیرا بندہ تیرے بندے دا بیٹا تیری بندی دا بیٹا توارا میں کوئی علم نہیں کیا ہے توارا ماحول میری سرائقی مظفر گڑھ اندر ایدہ بڑا آسان ترجمہ بن دے اے میرا اللہ میں 7 پیڑھا نوکانا تیرے دروازے دا اللہم الہی انا عبدو کا وابن عبدی کا وابن آمدی کا ناسیتی بیدک میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت اندر مادن فی امرک میرا اللہ میرے ایک وال وچ توادہ حکم چل دے عدل فی قضاق میرے متعلق جو فیصلہ کر دے وے اللہ صحیح فیصلہ کر دے وے او علاقے والو ذرا بیدار ہو کے بیٹھو اللہ نے حضور دندر 2 متضاد صفتہ رکھن ایک پاسے مدینے دے کلے مالک دوجے پاسے مملوک بن کے اپنی جان دا مالک اللہ کو رسے دے کھڑن سمجھئے متضاد صفتہ ایک پاسے میں ڈٹھے مال و زر دے اٹھ لبیج کے مصطفیٰ کو لوا دیتا ہے عزیز تمہیں کہتا تھوڑا جا سیانہ نظر دی توجہ کر سمجھتا ایک پاسے میں ڈٹھے کہ مال و دولت دے اٹھ لبیج کے آندے پہ حضور دی خدمت اچھ دے پاسوں میں ہی محمد کریم کو ڈٹھے 2 ہفتے گھر دے اندر آگ نہیں جل دی مالدار ایسا کہ اونٹ لڈیج کے آدھے بن خدمت وچ فقیر ایسا کہ 2 ہفتے تک گھر دے اندر کھانا نہیں پکدا سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ صلوات اللہ علیہا فرمے دیئے کیا دسا اماں جی فرمے دیئے میرے مصطفیٰ پوری زندگی کنک دی روٹی نال پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا امام الانبیاء مالدار کیسے ہیں آج دا سخی ناپ کے ریسی تول کے ریسی گن کے ریسی آدرہ میں مالدار دہار سناوا فرمانے بلال جاؤ اعلان کرو جتنا دل کھلے جاؤ صحیح بخاری دی روایت اے آمن والا اس نے بڑی گٹھڑی نہیں گٹھڑ بدھے تے چاون پوندے چبدا نہیں آدھے آقا چواؤ تے صحیح
حضور مسکرا پن فرمینے چاون دا اعلان ہے، چواون دا اعلان کوئی نہیں۔ اس نے کچھ بال کڈے تے ول چاہدے نہیں چودا، آخر تیسری مرتبہ بوجھ ہلکا کر کے چاہ کے ویندا پے، اے جڑا بڑا مالدار نہ گن دے نہ نپے دے نہ تلے دے، جتنا دل آکھے لے جاؤ۔ حضور نے عصر دی نماز پڑھائی، عادت مبارک ہی حضور باندھے ہن، لیکن آج جلدی جلدی گھر گئن۔ صحابہ دن حیران ہو گئے، خیر ہوئے ولیے جن حضور دے ہاتھ دے اندر سونے دا ٹکڑا ہے، فرمینے محمد ابن عبداللہ سونا تقسیم بیٹھا کریں ہم، عصر دی نماز ہو گئی ہے، میں جلدی گھر گیا کہ سونے کو محمد دے گھر دے اندر رات نہ پائے ونجے۔ مالدار اتنا ہے کہ سونا چاندی دے اونٹ آندے پن، فقیر کتنا ہے؟ فقیر کتنا ہے؟ بیٹی ہے ہی بیٹی ہے سکی سیدہ فاطمہ۔ ابا جان تو پتہ ہے نا علی المرتضی مہمان نواز ہے، یہ گھر کے اندر میں خدمت کرنے والی کلیاں حضرت توارے کو لوگ غنیمت دے غلام آئے ہوئے بانیاں آیا ہوئے، اگر ایک آدھ غلام یا لونڈی دے دیو گھر کے اندر میرا ہاتھ بٹا گنسی۔ لوگو ذرا نے جملے کو غور نہ سن سو، حضور دے کے فرمائے بیٹی تین کو پیارا کون ہے میرے کو؟ یہ سچی گال ہے، اگر دھی حیا والی ہوئے نا پتروں دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابا جو بیمار ہے یا اماں بیمار ہے، بیٹا بازار مل دے، بیٹا دکان تے مل سی، بیٹا چوک مل سی۔ یہ بیمار ابے دی خدمت کرنے والی بیٹی ہے۔ پتر دا جو رشتہ کرن لگی ہوں 100 اعتراض کی تن، حیا والی بیٹی دا نکاح نابینے نال کر دیتی، چپ کرتے ہوئے نہیں پئیے، معذور نال کر دیتی، چپ کر کے ہوئے نہیں پئیے۔ بھینی سہیلیں کچھے تھے کہ بی بی تیرے خاوند معذور ہے، حیا والی بچی دی آہ نکل میں دیئے، اور رو کیا دے میں کو علم ہے، لیکن آج میں خاوند دے چہرے کو نہیں دیکھنا، ابے دی پگ دا حیا کرنے۔ اے اگر بیٹی حیا والی ہوئے تو کتھا بیٹے ہوں دا مقابلہ کر سکدن۔ حضور نے فرمائے فاطمہ تین کو زیادہ پیارا میں کو کونے، آج میں انتخاب تیرے سر تے چھڑے نا، دل آکھی غلام دینا، دل آکھی وظیفہ دسینا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم دی بیٹی سمجھ گئن، ابا جان دے دل دندر دنیا دے چیزاں دی کوئی قدر نہیں۔ آکھے ابا جی میں کو وظیفہ دسو، فرمینے ہر فرض نماز دے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا کرو۔ ابا جی اجر و ثواب کتنا ہے؟ ہن سن حضور دا غلام آمنہ دلال نے فرمائے دنیا دی ہر چیز ایک پلڑے وچ، تیرے ابے دے سے وظیفے دا ثواب دوے پلڑے دے اندر جے تولیا ونجے ہر شے گھٹ ویسی، تیرے ابے دے وظیفے دا اجر و ثواب اللہ ودا دے سن۔ پتہ نہیں میں کو کیوں موضوع بار بار پونجا بیٹھا پہندے۔ یاد رکھو محمد والے محمد دے نگاہ وچ دنیا دی قیمت مچھر دے پر دے برابر بھی کوئی نہیں۔ تو میری گل تسلیم کرو یا نہ کرو، شیخ عباس قمی دی مشہور کتاب منتہی الاعمال مطبوعہ تہران چے حضور جو گھر تشریف لے آئے بی بی سیدہ فاطمہ چاندی دے زیور پاتی کھڑے ہن، عورت واسطے سونا بھی جائز ہے، چاندی بھی جائز ہے، لیکن حضور کو دنیاوی زیب و زینت پسند نہیں آئی۔ آپ محسوس کر کے گھر کو باہر تشریف لے گئے۔ نبی دی تربیت یافتہ سمجھ گئی ہے کہ ابا جان کو میرے زیور پسند نہیں آئے، جلدی جلدی اتار کے حضور دی خدمت بھیجے۔ بعض کتابیں کہ حسنین شریفین کو لیتے
کہ ابا جی کو آکھو اے بیت المال دے اندر جمع کریں جلے سونے او چاندی دے زیور حضرت کو لوگن نبی سی مسکرا پن فرمینے اللہ تیرا شکر ہے میری بیٹی کو میں محمد دے دل والی گال سمجھا دیتی آئی اور فرمینے ونجو اپنی امی کو آکھو دنیا برائے محمد و آل محمد نیس دنیا دا محمد و آل محمد نال کوئی تعلق کوئی نہیں اگر دنیا دی قیمت اللہ دے نزدیک مچھر دے پر دے برابر ہوئے ہا اللہ کافلے کوئی گھونٹ عطا نہ فرماونا دنیا دنیا والے واسطے ہے آخرت محمد و آل محمد اصحاب محمد واسطے ہے یہ تو لوگیں بعد پتنگڑ بڑھائے جو بی بی 11 کھجیں دے پچھو عدالتیں دے چکر کھاندی رہ گئی ہے است الغابہ کے اندر ہے جلے سیدہ فاطمہ الزہرا دا آخری ٹائم ادھرا کن کھول کر سن سو روایت بی بی صاحبہ بڑی پریشان ہو گئی اون ویلے بی بی فاطمہ الزہرا دی خدمت کرنے والی امیر المومنین ابو بکر صدیق دی بیوی جناب اسماء آئی میرے گھر اندر جو تکلیف تھی وے پیچھے میرا خیر خواہ اپنے بال کام کرنے واسطے بھیجے سی یا دشمن بھیجے سی اونچا بولو معلوم نے صدیق فاطمہ دا خیر خواہ امیر المؤمنین ہے لیکن اپنی بیوی جناب اسماء بنت امیس کو آکے زمن فاطمہ الزہرا دی خدمت کر بی بی صاحبہ پریشان ہیں آخر بی بی اسماء پوچھے حضرت خیر تے ہے پریشانی کیوں ہے پر میں نے اسماء بھئی پریشانی کوئی نہیں میں اس واسطے پریشان ہاں جو مرن دے بعد جلے میرا جنازہ چوسی لوگیں دی نظر میرے کفن تے پائے ویسی میں کو ایک گوارا کوئی نہیں کہ میں توقف چپ این واسطے کی دی بیٹھا تو ذرا کپڑے ضمیر دے اندر میری گال کو جگہ جو میں پڑھی ایک نیوار حضور حضرت علی تے بی بی فاطمہ کٹھے جا رہی ہیں اگو اگو حضور ہیں پچھو بطول ہیں پچھو جناب علی ہیں حضرت علی کھڑ کے فرمائے فاطمہ تیرا ابا لگ دے بے تیرا خامداں ادباً و احتراماً جب ابے دے پچھوں ٹر دی ونی حق کے کہ خامد دے بھی پچھوں ٹر لیکن میرے اگو ٹر دی ونی آئیں سیدہ تو نساء اہل جنہ بی بی فاطمہ رگن تے دے کیا کھنگن علی میرے سر دتا آ جائیں علی ابے میرا ہاتھ پکڑ کے تیرے ہاتھ ویری تے علی تو دنیا اندر میرا مجادی خدائی ادب ایویں آہ دے میں تیرے پچھوں ٹرا مگر میرا حیا آہ دے میں تیرے اگو ٹرا تاکہ میرے پیرے تے تیرے پیر آ دے ونجن فجر کو امت کو پتہ نہ لگے جو محمد دی بیٹی دے پیر کے جڑے مسلمانوں قبر ہے قیامت ہے اللہ دے سامنے پیش تھیونے جری بی بی فاطمہ اپنے نشان پات غیر دی نظر گوارا نہیں کریں دی وہ فاطمہ 11 کھجن دی خاطر عدالتیں دے چکر لیں دی ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر دیئے کیوں پریشان ہے کہ میں پریشان ہاں جو مرن دے بعد میرے کفن تے نگاہ پوسی فرمینے میں تو کو بہترین تجویز دینیاں ایویں کہے سوں تواری 4 پئی دے تے کھجور دے چھڑیاں بدلے سوں تے اونڈے تے چادر سٹ لے سوں کہیں کو توارے کفن دے تے نظر نہ پوسی سیدہ مسکرا پئیے فرمانے لگے اسماء اللہ تیری آخرت آسان فرماوے تے میں فاطمہ دی پریشانی کو آسان کر دیتے وصیت کر کے فوت ہوئیں کہ میرے مرن دے بعد اس طرح میرا جنازہ اٹھایا وجہ تاکہ غیر دی نظر فاطمہ دے کفن تے نہ پو امام الانبیاء سرکار دو عالم دا مزاج دیکھو سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کو وظیفہ تا فرمائے معلوم دے محمد والے محمد دی نگاہ دندر دنیا دی کوئی قدر و وقت قیمت کوئی نہیں ہن غور کرنا متضاد صفتہ بیٹھا بیان کرنا ایک پاسوں میں حضور کو دہدا توجہ میری طرف اٹھا دے لڈے لڑے مال آن دے پن دوجے پاسوں میں حضور دی فقیری کو دہدا ہفتہ ہفتہ مصطفیٰ دے گھر دے اندر
آگ نہیں جل رہی، کھانا نہیں پکدا پیا. جی ذرا متضاد صفہ سمجھائے. توجہ اور پیسو ذرا. ایک پاسے میں حضور کو لہدا اتنا بڑا عظیم سپہ سالار ہے کہ 313 کو 1000 نہ لڑا دیتس. تھوڑا زندہ ہو گیا کہ سبحان اللہ. اتنا سپہ سالار کہ 313 کو 1000 نہ لڑا دیتس. اور 313 بھی ایسے ہیں کہیں دے پیرے دی جتی کوئی نہیں، کہیں دے سر دی پگڑی کوئی نہیں، کہیں دے گال دا چولا کوئی نہیں. او لوگو ہتھے میں تلواراں کوئی نہیں، کھجور دے چھڑیاں چاہ کے ودن. مصطفیٰ اللہ کو دعا بیٹھے مانگتے ہیں، اللہ اگر آج یہ ختم تھی گئے نا کل میں کو میڑھا نہ دے بھی جو میں کو سجدہ کرنے والا کوئی نہیں. اقبال اپنی تحقیق دے مطابق آدن پھر کے پاس 2 گھوڑے چل رہے 8 شمشیریں اور بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تدبیریں. اے جرا سپہ سالار بہادر 313 کو 1000 نہ لڑا دیتس. اگر تھوڑا ذوق دے میں ایک لفظ تھی آکھڑا چاہنا پورے نخوت و تکبر نال سرداران قریش کھل دیانن آج محمد کو مٹا دے سوں. وہ تو قدرت مسکرا رہی ہے کہ آؤ تو اپنے مقتل دی طرف آدھے پہ وے. سید القونین نے ایک نمار پہلے زمین تے لکیرہ مار دیتن فلاں سردار اتھا مرسی، فلانا سردار اتھا مرسی، فلانا سردار اتھا مرسی. صحابہ دن اللہ دی قسم جلے اے قتل ہوئے اگلی نمار اٹھے سے جتھا جتھا حضور اشارہ کیتا اتھے قتل ہو. میرے قابل قدر دوستو بڑا عجیب سدا بہار موضوع. آمنہ دلال دے غلام میدان بدر دے اندر اٹھاؤ الاعتقاد حافظ بہکی دی فرمینن جل یاران مصطفیٰ میرے والتوجہ پہنچن میدان بدر دے اندر. اطلع اللہ علی اہل بدرن اللہ نے بطور خاص محمد یاریں کو ڈٹھے. اطلع اللہ علی اہل بدرن اللہ سی بڑے خاص انداز نال نبی دے یاریں کو ڈٹھے. تے دیکھن دے بعد میرے اللہ نے اپنی بے مثال زبان دے نال اعلان کیتے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. جو دل چاہے کرو میں اللہ نے جنت والے نامے واجب کر دیتی ہے. قرآن دے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ذرا جمود توڑو محبت نال بولو فتح دیون والا کون؟ اور ذرا اونچا میرے بوڑھے بزرگ ہم عمر بھیرا بولو کون؟ نوجوان بولو کون؟ مدد دیون والا کون؟ نصرت دیون والا کون؟ موت و حیات دمالے کون؟ عزت و ذلت دیون والا کون؟ چھکے بولو پتر دیون والا کون؟ دھیاں دیون والا کون؟ جوڑے جوڑے دیون والا کون؟ دے دے کے پھر موڑ لے لیون والا کون؟ اللہ دا قرآن دے تبارک الذی بیادہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. علماء دا ترجمہ اپنے انداز نال کرنن میں سمجھاون واسطے پیا کرنا. اللہ فرمے دے دنیا والو تساں منگ دے سونے لگ دے وے میں کلھا اللہ دے سونا لگ دا. یہ جڑا سپہ سالار 313 کو لڑا دی 10,000 لا. توجہ 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 توجہ. اور ایسا صلح جو مقابلے میں متضاد صفت ایسا صلح جو کہ واقعہ حدیبیہ دے اندر جانثاران نبوت مصطفیٰ دے نال موجود ہیں لیکن والدی حضور کمزور شرطیں دے ہوتے دستخط فرما کے صلح دا اظہار پہ کرنا.
اے بیٹھن حضور واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، ذرا غور کر سے میری طرف. غلامان نبوت نالن کافرے دی طرفوں بدیل بن ورقہ آئے، عروہ بن مسعود آئے، سہیل آئے. تو جو کرے سو بھائی، یہ عروہ بڑا پنچایتی بندہ، 7 سالہ بندہ. اے حضور کو لو نبی کریم کو ڈہدہ رہ گئے، صحابہ کرام دی نشست و برخاست بطور خاص نظر رکھیس. جل عروہ ول گئے واپس، قریشیں پوچھے سنا چاچا جی تو جو بڑا ستھی کتھی بندائیں کیا دیکھیں، محمد نہ لڑوں نہ لڑوں؟ وہاں کہ میری منو تو نہ لڑوں. بھئی بے سارے اٹھے نا، تو نہ اٹھے بہ دی گئی میاں. او نہ میں کنیاں دا تندر کھان دا بہ دی گئی. بہ جا بھئی، بہ جا بہ جا بہ جا. توجہ میری طرف بھائی. کیا پیادا؟ ہاں وہاں کہ چاچا جی تسا دسو، وہاں کہ میری گال منے دے وے تا محمد نال نہ لڑ. وہ جڑے چھوکرے انہوں نے کہ واہ چاچا تو ساری ڈھارت بدھاویں آ، ساری کانٹ دے ہاتھ رکھیں آ، سارا حوصلہ بدھاویں آ، تو سا کو کمزور کرنا بیٹھی. اور ذرا غور کرے سو، میں غریب آدمی ہاں ورنہ میرا دل آ دے کہ سونے دا قلم ہوئے تے جواہرات دی تختی ہوئے میں لفظ لکھاں. وہاں کیوں نوجوانو میں کیسر دے غلام ڈٹھن، میں کسرا دے نوکر ڈٹھن، لیکن محمد دے یار کسی ہور ٹائپ دے لوگن. اگر محمد تھک تلے سٹے دے زمین تے نہیں ونجا دے دے، اگر ایک وضو کرے دے وضو والا پانی زمین تے نہیں ونجا دے دے. جے کو پانی نہیں ملدا او دے گیلے تے سنے ہاتھ لا کے اپنے چہرے تے ملے دے. میرا مشورہ نہ لڑو جیرا محمد دی تھوک زمین تے نہیں ونجنے دے، محمد دا خون زمین تے نہ ونجن دے. سو لوگو گالی کرن کی میرے کو لو بہوئن قوم دا میں قریشیاں، ابا میرا قریشی ہاشمی ہے، والدہ میری سیدزادی ہے. اللہ دا قرآن میرے سر تے ہے، باوضوعاں منبر نبی تے بیٹھاں، دلائل کو ایک پاس رکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ دے آسمان نے کہیں نبی کو ایجھیں یار نہیں ڈٹھے جیجھیں یار اللہ دے مصطفیٰ دے یارے. ابو بکر جیاں کہیں نبی کو اللہ نہیں دیتا، عمر عثمان جیاں کہیں نبی کو اللہ نہیں دیتا. سن سو ایک صحابی ہے زید بن وسنہ، ان کو کافر قتل واسطے کی دیوینن، انہیں رہاڑیں جناب ابو سفیان کلمہ کوئی نہ پڑھیا پیچھے کلمہ پڑھئے، جیوے نبی دے چاچے حمزہ پہلے کلمہ کوئی نہ پڑھیا پیچھے پڑھئے. اجا ابو سفیان کلمہ نہ پڑھیا، غور کرو سو میری طرف. زید بن وسنہ کو کی دیوینن، ابو سفیان لے کہہ کہ زید اگر تے کو چھوڑ دیوں تیرے محمد کو تختہ دار تے لٹکا دیوں گوارا کرے سے. ہاتھ وچ زنجیرن پیریں دندر جولانن جی میں شیر اپنی کچھار دندر گرج دے. یہ میں دے کہہ دے خبردار ایک باری جملہ آکھی والنا آکھی میری جان دے ٹکڑے ہو ونجن گوارا کر سکتا. محمد کو گھر بیٹھے کانٹا چپ ہوئے میرا ایمان گوارا نہیں کرے گا. ہون جنہیں لفظیں واسطے میں واقعہ سنائے علماء تا یقیناً محظوظ تھی سن. جلے میں ترجمہ کرے ساں تسا بھی انشاءاللہ بے ساختہ سبحان اللہ سو. ابو سفیان جلے لفظ سنے نا محمد عمر دے کہ دے واللہ ما رائت وحدن یحب احدن کما یحب اصحاب محمد محمدن. اللہ دی قسم میں بڑے بڑے لوگیں دے یار اٹھن کہیں دا یار اپنے محبوب نال اتنی محبت نہیں کریں دا جیوے محمد دے یار اپنے محبوب نال محبت.
کوئی معمولی لفظ نہیں، یہ کوئی معمولی لفظ نہیں۔ واللہ ما رأیت احدا یحب احدا کما یحب اصحاب محمد محمدا، میں کہ جی میں محمد دے یار محمد نال پیار کریں میں کہیں دا یار اپنے آقا نال ہی پیار نہیں کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے متضاد صفتاں، ایک پاسوں ایسے سپاہ سالار 313 کو لڑا دیتے نے 1000 نال، ایک پاسوں ایسے صلح جو انتہائی کمزور شرطاں قبول پہ کریں۔ مشرکین نے کہ اگلے سال آوائے فرمائے نے قبول ہے، توجہ کرائے میرو۔ مشرکین کے تلوار نیاں میں شوسی فرمائے نے قبول ہے۔ مشرکین نے آکھے آدھے سال آوائے فرمائے نے قبول ہے۔ مشرکین نے کہ سادہ بندہ اگر مسلمان ہو کے آیا ولاد سو، تو آدھا بندہ مرتد ہو کے آیا سنا ولاد سو۔ حضور نے فرمایا قبول ہے۔ وقت والا میں زیادہ گنسا ورنہ تھا ایک بڑا عجیب جملہ ہے۔ امیر عمر جہاں جوان حضور کو لو آ گیا دے یا رسول اللہ الاسنا علی الحق وہم علی الباطل، اساں سچے نہیں کافر جھوٹے نہیں۔ حضور نے فرمایا بالکل اساں سچے ہیں جھوٹے نہیں۔ تو یا رسول اللہ اے جی کمزور شرط کیوں قبول پہ کر دے؟ انہیں اپنی زبان جو حضور جواب دیتے، میں بالکل آسان ترجمہ پہ کرے نا، نبی سے فرمائے عمر خدا تے نبی دے معاملے دخل نہیں دینا چاہیے۔ تھوڑا توجہ کرا ہے۔ حضرت عمر آدھے میں حضور کو اٹھا تے پروں بیٹھا ہا ابو بکر، میں ابو بکر کو پوچھ دیا، میں کیا لسنا علی اللہ کے وہم علی الباطل، اساں سچے نہیں کافر جھوٹے نہیں؟ انہیں کہ بالکل جھوٹے ہیں۔ کہ ول حضرت نے ایسی کمزور شرط کیوں قبول کی ہے؟ عمر آدھے اتھا بیٹھے ہوئے صدیق وہ جواب دیتے جرا اتھا بیٹھے ہوئے محمد مصطفیٰ نے کہا وہاں کہ عمر خدا تے نبی دے معاملے دخل نہیں دینا چاہیے۔ معلوم تھی میں صدیق مزاج شناس نبوت ہے، صدیق رازدار نبوت ہے، صدیق واقف اسرار نبوت ہے، صدیق کاشف رموزات نبوت ہے۔ جیڑی گال اتھا مصطفیٰ دے دل وچے وہ گال اتھا صدیق دے دل وچے۔ جلے میں پڑھدا پیا میرے دل وچ بڑی ساری سرائے کے جدن خود تھئیے پریشانی تھئیے کہ حضور نے ایسا ڈھیلیا شرطاں کیوں قبول کیتے ہو سکتے کہ سادہ بندہ آوے نہ دیواہے، توارا بندہ آوے ولاد سو۔ سوچن دے بعد میرے دماغ چاہے محمد عمر نبی سائیں حضرت سمیہ کو نٹھی کھڑے ہن جان دے ٹکڑے کروا گئیے محمد کو نہیں چھوڑا، بلال کو نٹھی کھڑے ہن انگارے تے لیٹ گئے لیکن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، زید ابن وسنا کو نٹھی کھڑے ہن جان دے ٹکڑے کروا گئے لیکن محمد کو نہیں چھوڑا۔ حضور جان دے ہن جرہ میرا ہے وہ اتھا ہوئے تائیں میرا ہے، جو اتھا ہو سی تائیں میرا ہے۔ حضرت حالیجوی رحمت اللہ علیہ فرمینے ہن راہ میں سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، راہ میں سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، اینوی سجن واہ واہ اونوی سجن واہ واہ۔ نبی سیاں کہ اتھا ہمیں تائیں میرے ہیں اتھا ہمیں تائیں میرے ہیں۔ تو امام الانبیاء سرکار دو عالم نے صلح دی خاطر ایسے کمزور شرائط قبول کیتن۔ آج دی پوری میری تقریر دا خلاصہ ہے کہ جتنا اللہ نے حضور کو او عظیم خاصیت دیتن، ایک خاصیت بھی ہے کہ حضور متضاد صفات دے جامع ہیں۔ آخری گال مولانا ادریس لکھ دن بہت بڑے بڑے محقق انگریز جلے حضور دی این صفت کو لے دن کہ ایک پاسو مالک ہے بے پاسو مملوک ہے، ایک پاسو صفہ سالار ہے بے پاسو صلح جو ہے، ایک پاسو امیر ہے بے پاسو فقیر ہے۔ انہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کہ ایسے متضاد صفتے دا مالک نبی ہو سکتے امتی نہیں ہو سکتا۔
اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو ہر اعتبار نال کامل بنا کے سب کو حکم دیتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو کو کسی اور پاسے ونجن کی ضرورت کوئی نہیں۔ اور کیوں ناقصیں دے دروازے تو تے ویندے وے، کامل دے دروازے تے آؤ۔ اٹھو میں جی میں حضور فرماوے، بہو میں جی میں حضور فرماوے، کھاوے میں جی میں حضور فرماوے، پیو میں جی میں حضور فرماوے، شادیوں میں جی میں حضور فرماوے، غمیوں میں جی میں حضور فرماوے، آذان میں جی میں حضور فرماوے، نماز میں جی میں حضور فرماوے۔ اللہ تعالی میں گنہگار کوں تسا تمام قابل قدر بھرا میں کوں حضور دی سنت عملی توفیق عطا فرماوے۔ آج میرا دل بیٹھا دے کہ آج کوئی بندہ محروم نہ ویسی دعا مقصود نہ دل لے، میرا پتہ نہیں کیوں دل بیٹھا دیا جو کوئی بندہ محروم نہ ویسی انشاءاللہ مجمع چو اللہ کو آج پنسوں، اللہ کو منگسوں۔ اللہ فرمائے انتم الفقراء الی اللہ، تو سب منگ دے چنگے لگ دے وے، میں کلہ دینے چنگا لگ دے۔ خواجہ غلام فرید سے فرمائن پیر پیغمبر بانے تیرے تو مالک مختار، اوگن ہاری کہیں نہ کم دی تے بن کون کچا میں پار، تین حشردہ رات کا بردی سرتے کڑکن باری بار، چوریوں جاریوں استغفار شالا بخش رب غفار۔ انشاءاللہ دعا مقصوں اللہ کو لو، انشاءاللہ اللہ سی سارے تمام دن جائز حاجتیں پوریاں فرمیسی، اللہ تعالیٰ سارے دعائیں کو قبول فرمیسی۔ میں دعا مانگدا اللہ تعالیٰ جلسے کو علاقے واسطے ہدایت دا ذریعہ بناوے۔ اللہ سارے عزیز بھائی ڈاکٹر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرماوے، انہیں دے تمام رفقائے کار کو اللہ ہمت و قوت نال مزید دین دی خدمت دا شوق نصیب فرماوے۔ انشاءاللہ دعا مانگ دے ہیں، دعا تو قبل میرا عزیز تمہارے سامنے چند کلمات امام الانبیاء سرکار دو عالم دی عظمت و شان دے متعلق بیان کرے سی، خدمت کرو۔